بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سیرت انسائکلوپیڈیا کے جلد اول میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق انبیاء سابقین کی بشارات پر مشتمل یہ سلسلہ، جس میں ہم اب تک تقریباً 4 فصلوں اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کر چکے ہیں، آج حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کے بشارات کی روشنی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے سے قبل ہم حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہاں پر تعارف پیش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام پوتے ہیں اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر کے، جنہیں امام الانبیاء اور ابو الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں خلیل اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل جو بڑے تھے اور ایک حضرت اسحاق جو چھوٹے تھے۔ 14 برس دونوں کے درمیان عمر کا فاصلہ ہے۔ حضرت اسحاق چھوٹے ہیں اور حضرت اسماعیل بڑے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹے کا نام عیسو تھا، جس کو عیس بھی کہا گیا، اور دوسرے کا نام حضرت یعقوب، اور اس یعقوب کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ یا عبد الرحمن۔ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ نعمت تھی جو بشارت کی صورت میں آپ کے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ اس لیے عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب، کہ ہم نے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ولادت کی خوشخبری عطا کی، اور اس کے بعد دوسری خوشخبری یہ عطا کی کہ نہ صرف یہ کہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوگی، بلکہ وہ جوان ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، اور شادی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتلایا گیا کہ صرف آپ کو آپ کا صاحبزادہ نہیں بلکہ آپ کا پوتا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو بڑھاپے میں قبول فرمایا، اور آپ کو یہ بشارت اس وقت عطا کی جب آپ عراق سے نکل کر کے موجودہ شام یعنی کنعان کی طرف چلے اور وہاں مدینۃ الخلیل میں رکے، تو وہاں آ کر کے 3 اللہ کے برگزیدہ وہ فرشتے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں، ان میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے، اور یہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ ہم آئے آپ کے پاس اس لیے ہیں کہ آپ کو ایک خوشخبری اور ایک غم کی خبر سنائیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صاحبزادہ اور اس کے بعد پوتا عطا فرمائے گا، اور وہ بھی برگزیدہ ہوگا۔ اور وہ جو بری خبر ہے، دردناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم ان پر سدوم کی سرزمین کو الٹا کر کے رکھ کر کے ان کو کچل دیں گے۔ تو یہ وہ پس منظر تھا کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کتب تواریخ میں اور کتب مقدسہ میں اور خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔